ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ذکر کے حوالے سے بات کریں گے. ذکر ہے کیا، اس کی اہمیت ہماری زندگیوں میں ہے کیا، اس پہ بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ہم ذکر سمجھتے کس کو ہیں. اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ہماری بڑی محترم شخصیت مفتی عبدالولی خان صاحب، عالم دین ہیں. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ جناب. سر جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر ہوتا کیا ہے، کس چیز کو ذکر کہا جاتا ہے. باقی مزید گفتگو بعد میں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ذکر لغتاً تو اس کا مطلب ہے یاد. لغوی لحاظ سے یاد کو کہتے ہیں، یاد کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ اصطلاحی لحاظ سے ذکر کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا اس طریقے کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اس طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ہے ذکر. ٹھیک ہے. اور یہ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، وہ الفاظ کون سے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر ذکر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طریقے کے مطابق یاد کرنا جو اللہ نے بتایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اچھا سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے لغوی معنی یہ ہیں، اس کا مغز یہ ہے، حقیقتاً ہم جب ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سر ایک مس کانسیپٹ اور بھی ہے سوسائٹی میں، ہم ذکر کو سمجھتے ہیں کہ نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اصل میں ذکر ہے کیا؟ یہ آدھا سمجھنا تو ٹھیک ہے، یہ آدھی سمجھ ہے کہ ذکر نیکیاں اکٹھے کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اصل میں حقیقت کیا ہے؟ ذکر بذات خود ایک نیکی بھی ہے، بلکہ ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کے علاوہ کسی اور عبادت کے متعلق یہ حکم نہیں دیا ہے کہ کثرت سے کرو. نماز کے متعلق، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے متعلق، اور اسی طرح حج اور دیگر عبادات، ان کے متعلق ادائیگی کا تو حکم ہے، کثرت کا حکم نہیں آیا ہے. یہ ذکر ایسی عبادت ہے کہ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت کا حکم دیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اجرا عظیما. تو یہ کثرت، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا. اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کثرت کا حکم بھی ہے. اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق جب آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، وہاں پر بھی یہی کثرت کا آتا ہے کہ بہت زیادہ ہم آپ کو یاد کریں. اس کے لیے ہمیں ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ شامل کر دو اس ذمہ داری اور مسئولیت میں. تو ذکر جو ہے بذات خود نیکی، اور اس کے جو ہے نا، یہ صرف نیکی نہیں ہے بلکہ بے شمار فوائد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ
اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق فرماتے ہیں، ان حدیث قدسی ہے، ان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں اگر یہ انسان مجھے یاد کرتا ہے ایک جماعت میں، ایک گروہ میں، ایک مجلس میں، تو میں اسے یاد کرتا ہوں اس سے بہتر مجلس میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو یاد کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے تو اسی کے ذریعے سے یاد کرتا ہے۔ سر جیسے آپ نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، اور ان محفلوں میں جو محفل اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی وہاں پہ ذکر ہو، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی، اور یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے ذکر سے۔ ٹھیک ہے سر، جب ہم ذکر کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بھی فائدوں کی بات کی، مادی فائدے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، مادی فائدوں کی طرف ذرا زیادہ جاتے ہیں۔ مادی فائدے کیا ہوتے ہیں اس میں؟ یہ جو ہے نا، جو عبادات ہیں، اس کی معنوی فوائد، روحانی فوائد اور اسی طرح اخروی فوائد، بنیادی مقصد تو ان اعمال سے یہی ہو کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فوائد سے نوازے جو معنوی ہے، جو روحانی ہے، جو اخروی ہے، اور نتیجتاً یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں مادی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ مادی فائدہ، ایک بندہ ہے وہ پریشان حال ہے، تو پریشان حالی کو دور کرنے کے لیے گولیاں وہ کھائے، وہ پیسہ جمع کرے، وہ ایسے محفلوں میں بیٹھے جس سے وہ خوش ہو جائے، ان تمام تر چیزوں سے اس کو وہ خوشی، وہ سکون، وہ اطمینان نہیں حاصل ہو سکتے جو اطمینان اور سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے سے اسے حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک آگاہ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور جب دل مطمئن ہو تو یہ پھر اس کے بعد یعنی ایک راحت ہے، بندہ کام بھی کر سکتا ہے، بندہ محنت بھی کر سکتا ہے، بندہ دنیا کے جو امور ہیں، دنیا کے جو کام ہیں، ان امور اور کاموں میں بھی اس کا دل لگے گا۔ اور اسی طرح اس کے یعنی جب نقصانات ہوتے ہیں نا، تو نقصانات کے ذریعے سے وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کو یاد کرنے سے اندھا بن گیا تو اس کے لیے ہم ایک برا ساتھی مقرر کر دیتے ہیں، تو اگر ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے پھر برا ساتھی نہیں ہوتا۔ سر آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا، ہمیں سمجھ لینے دیجئے یہاں پہ، کیونکہ بات جب کھل کے سامنے آئے تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لگ جاتی ہے۔ آپ نے ایک جملے میں بیان کر دیا، لیکن ہر ذی شعور شاید اس کو نہیں سمجھ پائے گا اس طرح سے۔ آپ نے کہا کہ اندھا کر دیا جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نبی کا ذکر نہیں کرتا، وہ نماز روزہ ان میں معاملات میں پابندی نہیں کرتا، یعنی ان کو اوندھا کر دیا جاتا ہے، ان کے معاملات جو ہیں وہ پھر برائی کی طرف ہی چلتے رہتے ہیں۔ وہ واضح کیجئے گا ذرا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جب اتنی اہم عبادت سے اعراض کرتا ہے تو بسا اوقات وہ ایک سزا کے طور پر اس کو یعنی اندھا کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کس وجہ سے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ کیوں؟ ان کے دلوں پہ یہ مہر جو لگا دی گئی ہے اور جو زنگ لگ چکا ہے، کس وجہ سے؟ ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ان اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو یہ سزا دے دی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص اللہ کے ذکر سے، میری یاد سے غفلت برتتا ہے اور غفلت اختیار کر جاتا ہے، اس کے لیے زندگی ہوگی نہایت تنگ، اس کا جو گزران ہوگا، اس کی جو معیشت ہوگی وہ نہایت تنگ دستی والی معیشت ہوگی، مادی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اس کو تنگ دستی ہی آئے گی۔ یعنی مادی ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہو، لیکن ان پیسوں کو استعمال کرنا اور اپنے لیے راحت اور آرام حاصل کرنا یہ اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے کہ جس آپ روحانی فوائد کی بات کر رہے ہیں تو کیا منزلیں نصیب ہوتی ہیں ذکر کرنے سے؟ روحانی کیا فوائد ملتے ہیں؟ دل کو سکون ملتا ہے، زندگی آسانی میں آتی، وہ بھی ذرا الیبریٹ کیجئے، واضح کیجئے ذرا۔ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جی،
حدیث میں اس شخص کو زندہ کہا گیا ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں یاد کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے یہ زندہ ہے، اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا یہ مردہ ہے۔ تو یہ زندگی، ذکر ایک زندگی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اور جو شخص ذکر کرتا ہے، حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے، کیونکہ حدیث وحی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ اللہ ہی بتاتا ہے اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، ذکر کی مثال ایسی بیان کی ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، اور صحرا ہے، جنگل بیاباں ہے، چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے، بھاگتا ہے، سامنے قلعہ نظر آ جاتا ہے، یہ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے، دشمنوں سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ذکر کی ہے، یہی مثال اللہ کو یاد کرنے کی ہے کہ اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے دیگر مجرم طبقہ لگا ہوا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شیطان سے بھی محفوظ کر دیتا ہے، اور دیگر وہ شیاطین، چھوٹے انسی اور جنی شیاطین ہیں، ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں سر، ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی جو اس پہ فرائض ہیں وہ پورے کر رہا ہے، ذکر نہیں کرتا۔ دوسرا شخص ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتا ہے۔ ان دونوں میں واضح جو فرق ہے وہ بیان کیجئے پلیز۔ پہلی تو اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ جو نماز ہے نا، جی، اقیم الصلاۃ لذکری، جی، نماز کو قائم کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے، یا مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز بھی ذکر پر مشتمل عبادت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز ذکر ہی پر مشتمل عبادت ہے، اسی طرح دیگر عبادات بھی جب اس میں ذکر ہو تو نور علی نور، ذکر نہ ہو تو صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، صحابہ نے کہا سبق المفردون، یہ مفردون جو ہے یہ سبقت کر گئے، یہ تو آگے نکل گئے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ جی، تو پوچھا گیا کہ یہ مفردون کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بہت یاد کرتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ بے شک۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تمہارا وہ سب سے بہتر عمل اور وہ ازکاہا، اور اعمال میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ عمل، اور وہ عمل جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم سونا اور چاندی خرچ کرو، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دشمنوں سے ملو، حربی کفار سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، اس یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، وہ عمل جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں وہ نہایت پاکیزہ عمل ہے اور بہت زیادہ جو ہے درجات والا عمل ہے، اور سب سے اعمال سے بہتر عمل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑا ہے۔ تو جو عمل اس سے خالی ہو تو وہ پھر کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا وہ ایسے ہی تھا، عمل جو بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر حج کا ذکر ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ مینا میں تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کو تم یاد کرو جس طرح جاہلیت کے زمانے میں تم اپنے آباء اور اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے کہ میرا باپ ایسے بہادر اور دلیر اور اتنے قتل کیا ہے، اتنی سخاوت اس کے اندر تھی، جیسے اپنے آباء اور اجداد کو یاد کرتے تھے اس طرح اللہ کو یاد کرو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ تو حج ہے، حج کے اعمال ادا ہو رہے ہیں تو وہاں پر اللہ کا ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ ذکر ہی ہے۔ اور اسی طرح نماز ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ ذکر کے ساتھ ہی اس عبادت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح دیگر عبادت، روزہ ہے، روزے میں یہ ہے کہ یہ کھانے پینے اور شہوات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رات سے نیت اور غروب شمس تک یہ دورانیہ ہے، لیکن اس کے لیے رات میں قیام ہے اور تراویح ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جبریل امین آتے تھے رمضان کے مہینے میں اور ورد کرتے تھے قرآن مجید کا، یہ دور ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے جبریل کو، جبریل سناتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کو یاد کرنے ہی سے اس عبادت کو مزید معظم بناتے اور مزید اس کو قیمتی بناتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر جیسے بھی آپ فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اذکار کیا کرتے تھے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کے متعلق کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں، تمام اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ذکر ہی ذکر ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمہ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ جملہ دعا بھی ہے اور جملہ ملاقات بھی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ کلام کو شروع کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک مبارک جملہ بھی ہے۔ اس سے شروع ہونے کے بعد پھر جب بندہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، ان الفاظ کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، السلام علیکم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب سوتے ہیں تو سوتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مزید ادعیہ ہے سونے کے لیے، وہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آخری جو آیات ہے ان کی تلاوت فرماتے ہیں، یہ ذکر کی ایک اعلیٰ شکل ہے۔ کھانا کھاتے ہیں تو یہ اس وقت کی ذکر، اور اسی طرح کھانا کھا لیا ہے پھر ذکر ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہم کہتے ہیں بسم اللہ، سب سے بہتر جو الفاظ ہیں وہ بسم اللہ ہے۔ وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ اچھا کھانا کھا لیا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اسی طرح اور ادعیہ اور الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہ بھی ذکر ہی ہے۔ تو یہ جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ذکر کرتے ہیں جی، اور مسجد سے باہر ہوتے ہیں ادھر بھی ذکر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز خود ایک ذکر ہے، پھر اس کے بعد بھی اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے، وہ چونکہ چھوٹے تھے بعض اوقات نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات شامل ہو جاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ مسجد میں نماز مکمل ہو چکی ہے۔ کس سے پتہ چلتا تھا؟ اللہ اکبر کے لفظ کہنے سے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد الفاظ جو پہلا لفظ بولا جاتا تھا اللہ اکبر، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آیت الکرسی ہے اور دیگر اذکار نمازوں کے بعد۔ یہ صبح و شام کے اذکار، یہ ایک
کافی لمبی لسٹ ہے صبح کے اذکار کی، جب وہ ذکر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اذکار کرتے تھے۔ آیت الکرسی ہے، 3 دفعہ آخری 3 سورتوں کی تلاوت ہے، اور اسی طرح سید الاستغفار ہے، اللہم انی اصبحت، یہ الفاظ ہے، اور اسی طرح اور جو کلمات ہیں، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، یہ تمام الفاظ بولے جاتے تھے، یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ اذکار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائے گا کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص موقع چاہیے، کوئی خاص وقت چاہیے؟ کس وقت ذکر کرنا فرمایا گیا کہ اس وقت ذکر کریں یا اس وقت نہیں؟ کوئی ایسی بھی کوئی روٹین ہے؟ اچھا، جیسے میں نے پہلے وہ عرض کیا کہ اذکار، بعض اذکار مقید ہیں، جی، ادعیہ کہو، اذکار کہو، وہ مقید ہے، یعنی اوقات کے ساتھ خاص ہیں۔ جب بندہ سونے لگے گا تو اس وقت اس نے یہ ذکر کرنا ہے، جب اٹھے گا تو پھر یہ ذکر کرنا ہے۔ اچھا، جب مسجد میں داخل ہوگا، مسجد سے نکلے گا، یہ صبح ہوگی تو پھر یہ ذکر شام، جیسے آپ نے فرمایا گھر داخل ہونے کا، جانے کھانا کا، کھاتے وقت، کھانا کھانے کے بعد وغیرہ، تو یہ اذکار مقیدہ ہے۔ اور ایک اذکار مطلقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو سب سے اعلیٰ اور افضل الفاظ ہیں، وہ اس کے لیے وقت مقرر نہیں، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، بلکہ اس کے لیے طہارت کبریٰ بھی شرط نہیں، یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بندہ جنابت کی حالت میں نہ ہو۔ وہ اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہر وقت لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی، اس نے مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے مسلسل تر رہے، تر و تازہ رہے، بندہ اٹھے، چلتا ہے، پھرتا ہے تو یہ مسلسل ایک ذکر بندہ کرتا رہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں، یا ایک شخص بیٹھتا ہے یا پوری ایک جماعت بیٹھتی ہے، اور ثم لم یذکروا اللہ، پھر وہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور اسی طرح ولم یصلوا علی نبیہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھتے۔ مجلس بیٹھ گئی ہے، بندہ بیٹھا ہے کسی مجلس میں، اللہ کو یاد نہیں کیا، آخر سے شروع سے آخر تک ایک دفعہ بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، ایک دفعہ بھی اس کے منہ سے سبحان اللہ، الحمدللہ یہ لفظ نہیں نکلا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر درود یہ بھی نہیں پڑھا، تو یہ مجلس اس بندے کے لیے باعث حسرت ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ وہ قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ میری یہ مجلس، میری یہ بیٹھک ایسی ضائع ہو گئی، ایک دفعہ بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھا میں نے، تو یہ اس کے لیے باعث حسرت بھی ہوگی۔ اور ایک الفاظ ہیں تیراتن، یہ اس پر تیرا ہوگا، یعنی اس کے لیے یہ باعث ایک افسوس بھی ہوگا اور باعث عذاب بھی ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ انشاء عذبہ، اگر پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو عذاب دے دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ کمی بہت ہے، مجلس بیٹھی ہوتی ہے، خاص طور پر جو عام محافل ہوتے ہیں ہمارے، تو وہاں پر نہ شروع سے لے کر آخر تک دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، مال کیسے کمایا جاتا ہے، فلان نے اتنا کمایا، فلان کا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گھر خریدا، گاڑی خریدی، ایک دفعہ بھی ہمارے منہ سے نہ، اللہ معاف فرمائے، یہ ذکر اللہ کا نہیں نکلتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ نہیں نکلتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے متعلق میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس خزانے کی وضاحت کیسے کی گئی ہے اہل علم نے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو یہ خزانہ اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے دنیاوی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں
کہ جو میرا مشغلہ تھا وہ دعوت اور تبلیغ کا تھا، اسفار کرتے تھے، ملک کے مختلف حصوں میں جاتے تھے، تو وہ دعوت اور تبلیغ جلسے اور دینی جلسے ان میں شریک ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے کہ گھر کے معاملات کے بارے میں مجھے پریشانی ہوتی تھی، جی ظاہر ہے مالی مسائل بھی اور دیگر مسائل بھی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا یہ حدیث یاد آ گئی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر میں نے اس کا وظیفہ بنا لیا، اس کو میں پھر پڑھتا رہتا تھا بغیر کسی خاص عدد کے نا گنتی کے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں، میں اس کو پڑھا ہی کرتا تھا۔ وہ مسائل جو ان کو درپیش تھے، مالی ہیں جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حل کر دی۔ اسی طرح دیگر اہل علم کی بھی یہی ایسے ہی اقوال ہیں کہ مغلق امور، پیچیدہ امور، ان کے لیے جو چابی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو یہ اذکار یہ غیر مقید ہے، کسی بھی وقت بندہ بیٹھے اور پڑھے، اور مجلس کو کسی بھی مجلس کے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہے، کہ دفتر میں بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، جو بھی ہے، دکانداری ہے اس کی، گاڑی چلا رہا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے، ذکر سے خالی نہ ہو اس کا یہ سفر، اس کی یہ مجلس۔ کسی بھی جگہ چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے، اپنا کام کرتے ہوئے جہاں بھی موقع مل رہا ہے وہ بس ذکر کرتا رہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور لیٹے ہیں تو پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت آسانی ہے اس ذکر میں، اس کے لیے وضو شرط نہیں، اس کے لیے جنابت سے خالی ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے بیٹھنا کوئی خاص جو ہے نا ہیئت پروٹوکول کوئی نہیں ہے اس کا، بالکل، لیکن اب بس اللہ کو یاد کرنا اور عظیم عبادت۔ اور کتنی سہولت ہے مفتی صاحب کہ آپ کہیں بھی ہیں، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ تنہائی میسر ہے آپ کو، آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ ہاں جی، مثلا بندہ بیٹھا ہے، جب باتیں کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو طریقہ یہی ہے کہ وہ باتیں کرے، جب اسے پوچھا جائے تو وہ جواب دے دے، لیکن جیسے ہی کوئی وقفہ ملتا ہے وہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ، اور یہ نیت ہو۔ ایک تو بندے کی عادت ہو جاتی ہے نا بغیر توجہ کے، نہیں، اور یہ خفیہ بھی آہستہ طریقے سے بلند آواز سے مختلف حالات کو بندہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ مفتی صاحب کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی بھی دوستوں کی محفل ہو، رشتہ داروں کی محفل ہو، عزیزوں کی محفل ہو، اپنے بچوں یا گھر والوں کی محفل ہو، آپ کہیں بھی بیٹھے ہو وہاں پہ ذکر کر کے اٹھیں تو آپ کی وہ محفل جو ہے کتنی برکت والی ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، اور آپ نے اگر ذکر نہیں کیا تو وہ محفل ویسی آپ نے ضائع باعث حضرت۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیں افضل الذکر کیا ہے، وہ بھی ذرا بیان کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر جو ہے، جو عام کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ تو کلمہ توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار ہے، اعلان ہے، اور یہ دعوت بھی ہے۔ جب بندہ کسی کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ عقیدہ اپناؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو یہ افضل و ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور عام ذکر ان میں افضل کون ہے، تو مجموعی لحاظ سے تلاوت قرآن کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور پھر جو عام اذکار ہیں ان میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ تو ایسا کلمہ ہے کہ جس نے یہ پڑھا اور اس حال میں کہ دل کی سچائی سے وہ پڑھ رہا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مزید وہ جو اس کی شرائط ہیں، شروط ہیں، تقاضے ہیں، وہ پورے کرتا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا سر جیسے اور اسی طرح من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، وہ شخص جس کے آخری کلام وفات ہوتے وقت اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، تو وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے حسن خاتمہ کی کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر جیسے آپ نے فرمایا کہ جو موجودہ دور چل رہے ہیں، انسانوں کو مسائل ہیں، ہر دور میں ہی رہتے ہیں،
ان مسائل کے حل کے لیے ذکر کی اہمیت کے بارے میں کون سے ایسے اذکار ہیں کہ جو دنیاوی مسائل، روحانی مسائل، ان کے لیے یہ اذکار کرتے جائیں تو آپ کی رکاوٹیں، مشکلات، مسئلے، پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی؟ کچھ خاص ہیں یا کچھ بھی آپ پڑھتے رہے ذکر کے حوالے سے؟ اس طرح ہے نا کہ کچھ خاص الفاظ بھی آئے ہیں. جی. مثلا مشکلات ہیں تو اس کے لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، جی. اس میں آیا ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ نہایت مؤثر ذکر ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم لا سہل، اے اللہ کوئی شے آسان نہیں، کوئی آسانی ہے ہی نہیں. لا نفی جنس ہے کہ کوئی آسانی نہیں ہے. الا ما جعلتہ سہلا، مگر وہ جسے تو آسان کر دے. آہا واہ، کوئی کام آسان نہیں ہے، جسے کوئی تو آسان کر دے. بے شک. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ، اور تو جب چاہے تو سخت سے سخت کام کو بھی آسان بنا دیتا ہے. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ، حزن کا مطلب سختی، درستی، سخت عمل، سخت کام. اور جب تو چاہے تو سخت عمل کو بھی، سخت کام کو بھی آسان کر دیتا ہے. تو اللہم ایک یہ ہے. یا مثلا قرض کے لیے اذکار ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا مثلا مصیبت آ گئی ہے، بندہ کرب اور مصیبت میں ہے تو اس کے لیے خاص اذکار ہیں. یا یہی جو میں نے پہلے عرض کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مالی مشکلات، روحانی مشکلات، ذہنی مشکلات، اس کے لیے نہایت مؤثر دعا ہے. اور بعض احباب جو تجربہ کار ہیں، وہ لوگ جن پر کوئی جادو ہوا ہے یا اس کو نظر لگی ہے یا اس کے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہے، تو یہی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ، اس طرح دیگر جو اذکار ہیں ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. اچھا سر، جس اذکار کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو خود بھی بہت تجربہ ہے، آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں، چونکہ آپ کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے، آپ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آپ کو اللہ نے ایک رتبہ دیا. یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کیا تجربات کر چکے ہیں اذکار کے حوالے سے؟ آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا، کیا تبدیلی آئی؟ یا کبھی آپ نے جس طرح مشکلات کا ذکر کیا، بڑا اچھا آپ نے وہ لفظ بولا کہ ایک تو مشکل اور پھر وہ مزید مشکل، یعنی کہ مشکلات ہیں بڑی خطرناک والی. آپ نے جب ایسا فیز دیکھا، کسی ایسے دور سے گزرے، آپ نے کس طرح سے اذکار کو پایا اور پھر تبدیلی کیا آئی؟ آپ بھی اپنے تجربات بیان کیجئے. ایک تو پہلے میں عرض کر دوں، میں ایک ناچیز اور حقیر بندہ ہوں، نہ علم ہے، ایک طالب علم ہوں اور عمل بھی نہیں ہے، عاجز بندہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تجربات یہ اس کے لیے نہیں ہے، یعنی اذکار، یہ اعمال، یہ تجربات کے لیے نہیں ہے کہ بندہ تجربہ کرے کہ کیسا ہے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کو نا کوئی سختی اس پہ آتی ہے، پھر تھوڑی سی توجہ دلانے سے جب وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، وہ آسانی ہو جاتی ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ ہم بہت کمزور ہیں، مسلسل ذکر کرنے سے وہ عاری ہیں، نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن اس طرح نہیں ہوتی. لیکن جب بھی تھوڑی سی توجہ کسی نے دلائی ہے یا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اور ذکر شروع کیا ہے، تو چاہے وہ قرضہ ہے، چاہے وہ دیگر معاشرتی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، بیماری، ذہنی، ذکر شروع کیا ہے ایسے جیسے کہ بندہ جکڑا ہوا ہو زنجیروں میں، اور ذکر کرنے سے وہ ایک جو ہے نا وہ کھل رہا ہے، اور وہ تالے جو لگے ہوئے ہیں وہ کھل رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا یعنی مشاہدہ ہے، تجربہ بھی ہے، اور جس کو ہم نے بتایا ہے. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں نا، ہمیں بھی کوئی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. اچھا، اس کو بتا دیتے ہیں کہ یار یہ جو ذکر ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، یہ تو 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ یہ مغرب کے وقت یہ پڑھنا ہے. وہ چند دن کے بعد وہ بندہ یا فون کرتا ہے یا ملاقات کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ مسائل میرے حل ہو گئے ہیں،
ذہنی تکلیف، گھر کے مسائل وغیرہ، یہ تو ایک رابطہ ہے نا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مشکلات میں ہے اور وہ مجھے یاد بھی کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ مشکلات حل فرماتا ہے۔ بس یہی میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ ذکر یہ ادعیہ پر مشتمل ہے۔ ادعیہ کی دو قسمیں ہیں نا، ایک دعا المسئلہ ہوتا ہے، اس میں بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ ایک دعا العبادہ ہوتا ہے۔ دعا العبادہ یہ کہ یہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ دعا العبادہ ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ کہتا ہے، یہ دعا العبادہ ہے۔ مانگ نہیں رہا لیکن اللہ کی تعریف اور تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہوتا ہے، تو دعا العبادہ۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسائل حل فرما دیتا ہے۔ بڑا کریم ہے وہ، بڑا رحیم ہے وہ، بے شک۔ تو سر یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے مشاہدے میں، تجربے میں کیا چیز آئی، آپ نے بڑا اچھی طرح سے بیان کیا۔ چونکہ سیشن ختم ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہمیں اگلے سیشن کی طرف جانا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ۔ مفتی عبدالولی خان عالم دین، اور ذکر کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، آپ یقین کیجئے کہ بڑی ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہمیں یقیناً پتہ تو ہوتی ہیں، ہم انہیں پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اگر اپنی زندگیوں پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو یقیناً بڑے پازیٹیو چینج آتے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، میں اس کی وٹنس ہوں، آپ بھی کر کے دیکھیے۔ یقیناً بہت سے ایسے لوگ جو ٹیلی ویژن کے اس پار، ہماری مائیں، بہنیں، بھائی، بچے، دوست، احباب جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ میری بات سے متفق ہوں گے کہ ذکر ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی میں یقیناً بڑی پازیٹیو چینج لے کے آتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سب اس پہ عمل کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوبارہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔